الفردوس چینل کے معزز دوستوں، میں ہوں اسامہ مجید۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان کچھ ویڈیوز اور تصاویر کو سوشل میڈیا پر بے تحاشا شیئر کر رہے ہیں، جس کا عنوان یہ ہے کہ قیامت کی ایک اور نشانی پوری ہو چکی ہے۔ پاکستان کے اندر شاید ہی کوئی ویب سائٹ، کوئی چینل، کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں یہ خبر شیئر نہ کی گئی ہو، کیونکہ مکہ مکرمہ میں اس قدر سبزہ دیکھا جانا واقعی حیران کن تھا۔ اس لیے کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ جعلی ویڈیوز اور تصاویر ہیں جو ایڈٹ شدہ ہیں۔ اگر آپ سکرین پر چلنے والے مناظر کو دیکھیں تو آپ کو مکہ مکرمہ کی وادیاں سرسبز اور شاداب نظر آئیں گی۔ سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی اس ویڈیو میں دور دور تک سرسبز گھاس دکھائی دے رہی ہے، تاکہ یہاں اتنی ہریالی ہے کہ پورا پہاڑ بھی گویا سرسبز چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ اس ویڈیو کے عقب میں مکہ ٹاور دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ان ویڈیوز اور ان تصاویر پر تبصرہ کیا جائے، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیوز اور تصاویر ایڈٹ شدہ نہیں ہیں۔ انہیں حرمین شریفین کے ٹویٹر اکاؤنٹ اور فیس بک پیج سے آفیشلی شیئر کیا گیا ہے، لہٰذا یہ 100% اصلی مناظر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر شخص کو لگ رہا ہے کہ قرب قیامت کی ایک اور نشانی پوری ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ کا ریفرنس بھی دیا جا رہا ہے کہ جب قیامت نزدیک آ جائے گی تو عرب صحرا سرسبز وادیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ ناظرین گرامی، ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز اور شاداب ہو جائے گی۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ سعودی عرب اور امارات میں بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور مکہ اور جدہ میں تو سیلاب تک آ چکے ہیں۔ عرب کی سرزمین کو جہاں پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سرسبز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف بارشوں کی وجہ سے بھی وہ قدرتی طور پر سرسبز ہو رہی ہیں۔ کہ پہاڑوں پر بھی بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگ رہا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے سعودی حکومت کو ڈیم بنانا پڑیں گے، جس سے نہریں بھی نکلیں گی اور مزید ہریالی کا باعث بھی بنیں گی، اور یوں یہ قیامت کی نشانی بھی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ ایک اور نشانی کچھ اس طرح ہے کہ مسلمان نہ چاہتے ہوئے بھی بتوں کی پوجا کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں، یہاں تک کہ میری امت کے قبائل بتوں کی پوجا کریں گے۔ کچھ عرصہ قبل متحدہ عرب امارات میں ایک مندر کا افتتاح کیا گیا ہے۔ اس مندر کی افتتاحی تقریب میں بڑے بڑے دبئی کے شیخوں نے شرکت کی ہے، اور وہ بڑی شان کے ساتھ اس تقریب میں حصہ لے نظر آتے ہیں، یعنی عنقریب یہ نشانی بھی پوری ہونے والی ہے۔ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارات بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ آج سعودی عرب سمیت دیگر عرب ممالک میں دوبالا تعمیر کا یہ مقابلہ اپنی انتہا پر ہے۔ جب دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت کو دنیا کی بلند ترین عمارت کا اعزاز حاصل ہوا، تو اسی وقت شہزادہ ولید بن طلال نے سعودی عرب کے شہر جدہ میں اس سے بھی بلند عمارت تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ عمارت تیزی سے تعمیر ہوتی جا رہی ہے، اور آج عرب کی عمارتیں ساری دنیا سے بلند ہو چکی ہیں۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کر دیں گے۔ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ایک ہے۔ 4 سے 6 فٹ اونچائی کے حامل اس درخت کو لگانے کے لیے یہودی پوری دنیا میں ایک مہم چلا رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 3 کروڑ سے زائد درخت کاشت کیے جا چکے ہیں اور مزید لگائے جا رہے ہیں۔ غرقد یہودیوں کا قومی درخت ہے، اور اسے وہ اپنا پاسبان شجر بھی کہتے ہیں، تاکہ دوران جنگ زیادہ سے زیادہ یہودی اس درخت کے پیچھے پناہ لے سکیں۔
بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک مشرق وسطیٰ کا زوال ہے۔ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا پھر جان کر بھی بے رخی اختیار کر گئے۔ لیکن وجہ جو بھی ہو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ اس مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں ہے۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے۔ 8 لاکھ کے قریب بے گناہ بچے اور بوڑھے شہید، تعداد لوگ دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ ناظرین گرامی، آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، سعودی عرب، مصر اور ترکی باقی نہ رہیں گے، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی، عرب ممالک میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت نہ رہے گی، سعودی عرب کے بیشتر شہروں تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے طبیعہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، کیونکہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل خشک ہو جائے گا۔ مشرق وسطیٰ کے حالات اور خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے اور عالمی جنگ کی پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ ہی متوقع خطہ ہے۔ یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں اور کشمکش سے لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں۔